باعث نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند صلوات۔ امام عمر مبلغ گناہ کے بخشش واسطے صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلوات سب سے پہلے دعا ہے پروردگار اس انجمن کے اس بانیانی مجلس کا یہ خرچ اخراجات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس مومن نے بھی جس طریقے سے آج کی اس عبادت میں حصہ لیا ہے مولا ان تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے سامنے اتنی بڑی تعداد میں مومن تشریف فرما ہے اور ایسے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے۔ پروردگار تو ان کے دلوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ جس مومن کے دل میں بھی جو نیک حاجت ہے تجھے واسطہ ہے آج کے ذکر کا ان تمام مومنین کی وہ حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مومن بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے سید سجاد کو انہیں کلی شفا عطا فرما۔ جو مومن بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اور پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کے اس آخری لال ولایت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہوں گا اور سورۃ توبہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ دیکھو میں بزرگوں کو نہیں کہوں گا لیکن جو نوجوان بیٹھے ہو بات کرتے آنا، تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ کہاں سے آیا؟ من انفسکم، شریف ترین خاندان سے آیا۔ پوری توجہ، تمہارے پاس میرا رسول آیا شریف ترین خاندان سے، اشرف ترین خاندان سے۔ میرے بھائی اب کوئی بھی مسلمان قبلہ انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کے آنے سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔
تو اب رسول کہاں آیا؟ رسول آیا تھا ابو طالب کے گھر میں. پتا چلا اللہ نے ابو طالب کے گھر کو شریف ترین گھر کا پوری توجہ. اور ایک ہی روایت ہے سائیں علی رضا جس پہ مسلمان بحث کرتے ہیں، اور وہ ہے نوجوانوں بخاری شریف میں، کہ رسول نے جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھو. پوری توجہ. جب جناب ابو طالب اس دنیا سے جا رہے تھے تب رسول نے کان میں کہا، کان میں، کہ چچا کلمہ پڑھو. سبحان اللہ. تمہیں کان کی بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری توجہ. جو نوجوان بیٹھو بات کرنا، ارے حیرت کی بات ہے، تمہیں کان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور جو حدیث میں کہا تھا وہ تمہیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. میرے حیدری. پوری توجہ. میرے بھائی اس کائنات میں قبلہ جتنے بھی باطل پرست ہیں، یہ آیت اس کی شان میں ہے جو محمد کا بھی سرپرست بن کے آیا، جس کے نام سے آج تک باطل نرستا ہے، جس کی حمایت کا نام اسلام ہے، جس کی تربیت کا نام علی ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے ابو طالب، جس کی انگلی پکڑ کر نبوت نے چلنا سیکھا تھا. یار اتنے نوجوان بیٹھو، تھوڑی تو بات کرو. جس کے ابا کے دامن میں رسالت نے جوانی کے آداب سیکھے تھے. قبلہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے ابو طالب، جس کے گھر کے آنگن میں شیعوں کا پورا کلمہ پلتا رہا. پوری توجہ. جس کے گھر میں محمد رسول اللہ بھی پلتا رہا، جس کے گھر میں علی ولی اللہ بھی پلتا رہا، جس کو اللہ نے ایسی سرداری عطا کی کہ جس کے ایک پہلو میں سید الانبیاء پلتا رہا، جس کے دوسرے پہلو میں سید الاولیاء پلتا رہا، جس کی بہو سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کے پوتے سید اشراف اہل جنہ ہے، جس کا پر پوتا زین العابدین سید الساجدین ہے. ارے کون ہے ابو طالب، جس کا پہلا پالا ہوا نبیوں کا سردار، جس کا دوسرا پالا ہوا ولیوں کا سردار، جس کی بہو عورتوں کی سردار، جس کے پوتے جوانان جنت کے سردار. ارے بت پرستوں کی اوقات کیا ہے جو ابو طالب کا مقابلہ کرے گا؟ میرے حیدری. پوری توجہ. پوری نہیں کہا جاتا ہے، سائیں علی رضا کہا جاتا ہے بھائی شیعہ المذاکرین، شیعہ المذاکرین رسالت نہیں پڑھتے، شیعہ المذاکرین رسالت نہیں پڑھتے. ارے رسالت کا پوچھنا ہے تو ہم علی والوں سے پوچھو. یار اتنی تعداد میں بیٹھے ہو یا تھک گئے ہو. ارے رسالت کا پوچھنا ہے تو ہم علی والوں سے پوچھو. ہم شیعوں کا رسول وہ نہیں جو بکریاں چلاتا ہے، ہمارا رسول وہ ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے. میرے حیدری. پوری توجہ. ہمارا رسول وہ نہیں جو بکریاں چلاتا ہے، ہمارا رسول وہ ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے. اور سائیں آج میری گفتگو جتنی بھی ہوگی سب سورہ توبہ کی آیتوں پہ ہوگی. میں نے عنوان میں جو آیت پڑھی سورہ توبہ کی، اور میں کہتا ہوں سائیں اگر یہ قرآن کی سورہ توبہ ہی مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتی تو آج یہ علی پہ جھگڑے نہ ہوتے. پوری توجہ. اگر یہ سورہ توبہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتی تو آج علی پہ جھگڑے نہ ہوتے. اور کتنی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں؟ 14 آیتیں. یار بات سب کی خبر ہے. سبھی زندگی میں جو والد صاحب کو قرآن میں پڑھے ہوا، میں نے کہا میں نے ابتدا میں آیت پڑھی سورہ توبہ کی، اور اب میں جتنی آیتیں پڑھوں گا وہ بھی سورہ توبہ
آپ کو اپنی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں. یار ایک ایک جملے میں نوجوانوں نکتا ہے، لیکن تم بات کرو گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا. میرے حبیب یرزونکم بافواہہم، میرے حبیب یہ آپ کو اپنی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ کو، یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ امایا صرف نہیں، رسول کو اللہ کہہ رہا ہے. میرے حبیب یہ آپ کو اپنی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں. وَتَابَ قُلُوبَهُمْ، لیکن میرے حبیب ان کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بات کرو گے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا، بات کرو گے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا، لیکن میرے حبیب ان کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. ان کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان بیٹھنے والوں میں اکثریت فاسقوں کی ہے، اکثریت فاسقوں کی ہے. کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ میرے ساتھ نہیں، رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں. ارے جب رسول کے ساتھ بیٹھ کر فاسق ہے، پوری توجہ، پوری توجہ، جب رسول کے ساتھ بیٹھ کر فاسق ہے، بیٹھ کر. آؤ چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف. میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن مجھے مواد زیادہ دینا ہے. چلتے ہیں قرآن کی طرف. پھر ارشاد ہوا اسی سورۃ توبہ میں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں. یار اتنے معرفت والے، میں سکن شہر میں پڑھا ہوں، کوئی جنگل میں نہیں پڑھا. بات تو کرو نا. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں. ارے جھوٹی قسمیں کھانا ان کی پرانی عادت ہے. ارے جھوٹی قسمیں کھانا ان کی پرانی عادت ہے. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں. وَمَا هُم مِنْكُمْ، میرے حبیب یہ تیرے نہیں، میرے حبیب یہ تیرے نہیں، میرے حبیب یہ تیرے نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، میرے حبیب یہ تو علی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے. پوری توجہ، یہ تو علی کے ڈر کی وجہ سے، یہ ایک قوم کی وجہ سے، یہ علی کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ علی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں. تو بتاؤ اب ہم کس کو مانیں؟ قرآن میں ہے ہی کچھ نہیں. کیوں ان آیتوں میں تمہاری نظر نہیں پڑی؟ ان آیتوں میں تمہاری نظر نہیں پڑی. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں. میرے حبیب یہ تیرے نہیں، یہ تیرے نہیں، یہ علی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ڈر کی وجہ سے. آؤ چلتے ہیں پھر سورۃ توبہ کی طرف. تو اللہ نے پھر اسی سورۃ توبہ میں کہا وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں. یار نوجوانوں تھوڑی تو بات کرو. میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے. یار میں تو سمجھا تھا سارے بات کرو گے، سارے بات کرو گے. میرے حبیب یہ ہر بار آپ کو چھوڑ کر پھر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے خدا کی ابھی نہیں بھاگیں گے، ابھی نہیں بھاگیں گے. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، میرے حبیب یہ کفر کے امام ہیں. یار میں تو سمجھا تھا سکھر میں ایک ایک مومن مجھ سے بات کرے گا، لیکن اتنا بڑا ٹکڑا مجمع اور اتنی خاموشی. میرے حبیب یہ کفر کے امام ہیں، یہ کفر کے امام ہیں. کون ہے کفر کا امام؟ جو رسول کو چھوڑ کر جائے، جو رسول رسول کو چھوڑ کر جائے، جو رسول کو چھوڑ کر جائے. تو میرے بھائی اب دیواروں پر لکھنے سے فائدہ کیا؟ یار میں بات کر رہا ہوں اشاروں میں. جو بندہ واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر سکتا ہے
بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے پاپا کو سنا ہے. ایک جملہ میرے پاپا اکثر مجلس میں کہا کرتے تھے. میرے پاپا کہا کرتے تھے کہ جس کو بیوی بھی اپنے جیسا نہیں سمجھتی وہ بھی کہتا ہے کہ میں رسول جیسا, وہ بھی کہتا ہے کہ میں رسول جیسا. ہم تو رسول جیسے, ہم تو رسول جیسے. ارے ہماری کتابوں کو چھوڑو, یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب رسول معراج پر گئے تھے تو جوتی سمیت گئے تھے, جوتی سمیت گئے تھے, اور رسول نے ان کے منہ پہ جوتا مار کے بتایا کہ جب تم میری جوتی جیسے نہیں تو مجھے جیسے کیسے. مل کے حیدری, ہماری شان نہ گھٹی ہے نہ گھٹتی, اور ایک کتے گھونپنے لوگ پہنچارا ہاتھی وچ ہوئے شکل لائن لگا کہیں چک چک کے نوانا 312 اور یاتے پتوارا نائے دیئے پتوارا امام پیارا نہیں نوجوانوں نہیں, یہ عادت میں نے اپنے باپ سے سیکھی ہے کہ بغیر دلائی کے میں بات کرنے کا عادی نہیں. اور پھر ہم شیعوں پہ کیا الزام لگتا ہے کہ وہ شیعہ علی کو اللہ سے ملاتے ہیں, شیعہ علی کو اللہ سے ملاتے ہیں. ہم نے کبھی علی کو اللہ سے نہیں ملایا. یار بزرگ بات کرے اور نوجوان چپ کر کے بیٹھے ہو کہ بنا ہم نے کبھی علی کو اللہ سے نہیں ملایا, ہم نے کبھی علی کو. یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, جھانک کر دیکھو. اور میں نے کہا بغیر دلائل کے میں بات کرنے کا عادی نہیں. اتنا بڑا مجمع سکھر شہر کا میرے سامنے موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلا مولا نے ہر ایک کو گاڑی دی ہوگی. ہم شیعوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا علی وارث. میں نے کہا بغیر دلائل کے نوجوانوں میں بات کرنے کا عادی نہیں. ہم شیعوں نے گاڑی کے پیچھے لکھوایا علی وارث, مسلمانوں نے لکھوایا اللہ وارث. ارے بے وقوف, پہلے تو اس بات کا فیصلہ کر کہ اللہ وارث نہیں ہے, اللہ مالک ہے. اللہ وارث نہیں ہے, اللہ مالک ہے. اللہ کے وارث یہ 14 ہے, اللہ کے وارث یہ 14 ہے. لیکن قبلہ اتنا سائی ماننا پڑے گا, اتنا سائی ماننا پڑے گا کہ جب مسلمانوں کو علی کے مقابلے میں کوئی بندہ نہ ملا تو اللہ کو لے کے آئے, تو اللہ کو لے کے آئے. اب فیصلہ خود کرو کہ علی کو اللہ سے ہم نے ملایا ہے یا تم نے ملایا. مل کے حیدری, اب فیصلہ علی کو اللہ سے ہم نے ملایا ہے کہ تم نے. کہتا پہلے تو بے وقوف پن کی حدے کو اللہ کو بنا دیا وارث, جو مالک ہے, جو مالک ہے اس کو وارث بنا دیا. ارے بے وقوف, اللہ کے وارث کی 14 ہے, 14 ہے, 14 ہے. اور تو مسلمان کہتے ہیں کہ قیامت میں کرسی لگے گی تو کرسی پہ بیٹھے گا کون؟ یار بات تو کرنا جیسے میں بیٹھے ہو. قیامت میں جو کرسی لگے گی, ساری کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ یا تو بول کہ اللہ کو جسم ہے, یا تو بول کہ اللہ کو جسم ہے. بھائی میں کہتا ہوں جتنا آپ جاتے ہیں سرکاری دفتروں میں, آپ جاتے ہیں سرکاری دفتروں میں, باہر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان. آپ کو حکومت پاکستان دیکھنے میں آتی ہے؟ یار نوجوانوں تصدیق تو کرو, بولو تو صحیح ہے. آپ کو حکومت پاکستان دیکھنے میں آتی ہے؟ آپ اندر جاتے ہیں, کرسی پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے حکومت پاکستان کا نمائندہ میں ہوں, جو کہنا ہے مجھ سے کہو, جو کہنا ہے مجھ سے کہو. ارے قیامت کے میدان
امام، کفر کے امام، جو رسول کو چھوڑ کر جائے، جو رسول کو چھوڑ کر جائے وہ ہے کفر کا امام۔ آؤ چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف، تو ارشاد ہوا ہے پھر اسی سورۃ توبہ میں، یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں، یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، واقعی اللہ اور اس کا رسول اس قابل ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ یار تھوڑی بات کرو، واقعی اللہ اور اس کا رسول اس قابل ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ لیکن میرے حبیب میں کیا کروں، ان کانوں مومنین، اگر یہ مومن ہوتے تو آپ کو راضی رکھتے، اگر یہ مومن ہوتے تو آپ کو راضی رکھتے، جب مومن ہے ہی نہیں تو راضی کیسے رکھیں گے؟ ایک دفعہ میرے کے باوت بلند صلوات۔ انہوں نے میرے بابا کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں ان کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں۔ صرف 5 سے 10 منٹ کی زحمت میں قبلہ ممبر دوں گا قبلہ کو، لیکن تھوڑی بات کرتے آنا۔ توجہ میری طرف جو نوجوان بیٹھے ہو، توجہ میری طرف، ٹائم نکلنا نہیں ہے، تھوڑی بات کرتے آؤ تاکہ میں اپنی بات کروں۔ اگر یہ مومن ہوتی تو آپ کو راضی رکھتے، تو کتنی آیتیں میں نے ابھی تک 10، ابھی 4 باقی ہیں۔ چلتے ہیں پھر سورۃ توبہ کی طرف، تو پھر کیا اللہ نے قرآن میں کہا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ عَلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں، یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں آپ ان کو درگزر کریں۔ یار تھوڑی نوجوانوں بات کر تو بول کے چپ ہو جاتے، مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو آپ درگزر کریں، ان کو آپ نوجوانوں یہ میرے ہاتھ دیکھنا، 25 منٹ کے بعد تمہارے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، کیونکہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر سمجھ میں آئے نا تو تمہیں علی کا واسطہ ہے بولنا ضرور، اگر جملہ سمجھ میں آئے نا تو بولنا ضرور۔ میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں آپ ان کو درگزر کریں۔ لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے نا، لیکن میرے حبیب میں نے کہا 25 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں، جملہ میرا ضائع نہیں ہونے دینا، لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے نا فَقَارِسُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے۔ پوری توجہ، تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے، آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، ان کا وجود نجس ہے۔ پوری توجہ، ان کا وجود نجس ہے، ان کا وجود نجس ہے، ان کا وجود نجس ہے۔ میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کو راضی رکھیں، کیونکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو آپ درگزر کریں۔ آپ یا اللہ یہ مسجد میں بیٹھ کے آپ سے کیوں نہ معافی مانگے؟ یار نوجوانوں بولو تو صحیح نا، یا اللہ یہ مسجد میں بیٹھ کے آپ سے کیوں نہ معافی مانگے؟ رسول بھی اللہ
اللہ ہے کیا؟ رسول تو غیر اللہ ہے. یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے, یا علی مدد کہنا بدعت ہے. پہلے تو قرآن کو منہ دے, پہلے تو قرآن کو منہ دے. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو راضی رکھیں, کیونکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو آپ درگزر کریں. لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے, آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے. نوجوانوں پتہ چلا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. میرے بھائی جس سے رسول نے منہ موڑا ہم شیعوں نے اس سے دل موڑا. پوری توجہ, جس سے رسول نے منہ پھیرا ہم نے اس سے دل پھیرا. اور میرے حبیب ان کا وجود نجس ہے, ان کا میں نے کہا بات کروں گا اشاروں میں, سمجھنا تمہارا کام ہے. ان کا وجود نجس ہے, ان کا وجود نجس ہے. قبلہ جب ساتھ بیٹھ کر نجاست نہیں گئی, اگر جب ساتھ بیٹھ کر نجاست نہیں گئی تو مرنے کے بعد تمہیں کیا فائدہ ہے؟ ایسے نہیں مل کے آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں دری. پوری توجہ. لیکن ساری نتیجہ بھی نہیں نکلا, نتیجہ بھی نہیں نکلا. نتیجہ نکلنا ہے اس آیت پہ, اس آیت پہ, اس آیت پہ. بابا کیڑا بھی ہویا, کیڑا بھی ہویا, گڈ ہویا, اساں کا بھلا ہویا, اساں کا بھلا ہویا, گڈ ہویا, اساں کا بھلا ہویا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. یار میں نے تو کہا تھا سارے بات کرو گے, آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن میں نے کہا ابتدا کی تھی سورۃ توبہ کی آیت سے, ختم بھی کر رہا ہوں سورہ توبہ کی آیت میں. اور سورہ توبہ کی بالکل آخری آیتوں میں سے یہ آیتیں جا کے گھر دیکھنا کیا جملے ہیں قرآن کے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میرے حبیب جب مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یار میں نے تو سوچا تھا سارے بات کرو گے, سارے بات کرو گے. میرے حبیب جب مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں, آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور سارا وقت وہ خوش رہتے ہیں, سارا وقت وہ خوش رہتے ہیں. ابھی تو آیت کا پہلا حصہ پڑھا ہے, آگے بھی تو پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, آگے بھی تو پڑھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور میرے حبیب جب منافق آتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں, تو ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں, تو ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں. اور مرتے دم تک ان کے دلوں سے شک نہ گیا, مرتے دم تک ان کے دلوں سے شک نہ گیا. ارے مومن نے زیارت کی تو ایمان بڑھ گیا, منافق نے زیارت کی تو شک بڑھ گیا. اب مسلمانوں قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ ساری زندگی نبوت میں کس نے شک کیا تھا؟ پوری توجہ. قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ, قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ ساری زندگی نبوت میں کس نے شک کیا تھا, ساری زندگی نبوت میں کس نے شک کیا تھا. میرے بھائی رسول ایک اثر دو. یار کیوں خاموش ہو جاتے, اتنی تعداد میں بیٹھو کیوں خاموش ہو جاتے. سائیں رسول ایک اثر دو. مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے, منافقوں کا, سائیں کافروں کا نہیں, منافقوں کا شک بڑھ جاتا ہے, شک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح علی ایک اثر دو. یار میں تو سمجھا تھا سارے بات کرو گے, سارے بات کرو گے. علی ایک اثر دو. آپ کہیں گے وہ کیسے, آپ کہیں گے وہ کیسے. اب یہ تار آتی نا, بجلی کی تار, لائن ایک ہے, اثر دو ہے.
لفظی لائن ایک ہے اثر دو ہے، اسی طرح علی بھی ایک ہے اثر دو ہے۔ جب مومن علی کا ذکر سنتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب منافق سنتا ہے تو دل کے کالا ہو جاتا ہے۔ مل کے حیدری، مل کے علی حق، تمام کی مائنڈ ہونا چاہیے، فرسٹائل ابقاضی پابند ہونا چاہیے، ورنہ اسے نظر کو مشکل نہیں بس شرط ہے کہ 1000 سال میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ یار بھائی بار بار شعر پڑھنا ہے، ایک شعر عبدالحکیم کے بیٹے سے بھی سن لو۔ اور یہ شعر میں نے نہیں، میرے پاپا نے پڑھا تھا کراچی میں، اور میرے پاپا نے کہا تھا بابا ہم کہاں سندھی ذاکر سچی زندگی لطیف سرکار کا بیت پڑھنے آیا، پر تمہاں کراچی کا مانو بیٹھا ہے، تمہاں کے سندھی سمجھ میں کون کیے تھے، انہی گئے عبدالحکیم ادھکڑو شعر اردو میں تو پڑھے، مجھے نہیں پتا کہ کس شاعر کا شعر ہے، لیکن میرے بابا نے کہا کہ کیا کمال ہے، شاعر نے ان 4 مصروں میں پوری تاریخ کو بند کر دیا ہے، پوری تاریخ کو بند کر دیا ہے، اور جو آیتیں میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہیں انہی کے اوپر سمجھ لو یہ شعر بھی ہے، اور شعر کے کیا جملے ہیں؟ وفا جو احمد مرسد سے کر گئے ہوتے، یہاں بات تو کرو نا، وفا جو احمد مرسد سے کر گئے ہوتے، نبی کو مولا سمجھ کے سدھر گئے ہوتے، نہ کربلا ہوتی نہ گھر بطول کا چلتا، اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے۔ مل کے حیدری، مل کے حیدری، وفا جو احمد مرسد سے کر گئے ہوتے، نبی کو مولا سمجھ کے سدھر گئے ہوتے، نہ
मखसूसी तो किबला पढ़ेंगे। मैं सिर्फ तबरुकन 2 जुमले बस पढ़ जब 10 मुहर्रम को सब जल गया तो मेरी आका सादी ज़ैनब पहरे पे आई। नौजवानों पहरा देते देते पता नहीं क्या हुआ मेरी आका सादी ज़ैनब को कि मुंह किया नजफ की तरफ और 3 मर्तबा कहा या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, बाबा अली मदद कर। नौजवान को ये कहना था या इतने में एक घोड़े सवार आया या जैसे ही वो घोड़े सवार करीब आया या मेरे आका साथी ने कहा घोड़े सवार तू जानता नहीं कि मैं अली की बेटी ज़ैनब हूं। नौजवान में मसाइल पढ़े अदब के दायरे में पढ़ने का आदी हूं। घोड़े सवार तू जानता नहीं कि मैं अली की बेटी ज़ैनब हूं। या घोड़े सवार ने कहा फिर बताओ कौन हो। कहा घोड़े सवार तू जानता नहीं कि मैं अली की बेटी ज़ैनब हूं। ये कहना था या घोड़े सवार ने नकाब हटाया और कहा बेटा आप बुलाएं और बाबा ना आए, बेटा आप बुलाएं और बाबा ना आए। आज़ादारों मुझे इस मिंबर की कसम है बीबी बाबा के पास नहीं गई, दौड़ी खेमों की तरफ, दौड़ी खेमों की तरफ और कहा किसी के पास फटी हुई चादर हो तो, किसी के पास फटी हुई चादर हो तो मैं सारी जिंदगी बाबा के सामने बगैर चादर के नहीं गई। आज़ादारों चादर होती तो मिलती, चादर होती तो मिलती। या अली आया ज़ैनब को लगाया गले से और लैला को देखकर कहा लैला अकबर का बड़ा अरमान, फरवा को देखकर कहा फरवा कासिम का बड़ा अरमान। हाँ आज़ादारों ये कहना था या अली की नजर थी 4 साल की सकीना में जिसके कानों से खून बह रहा था, जिसके मुंह पर तमाचों के निशान थे, जिसके दामन में करबला की आग लगी हुई थी। या अली आया। नौजवानों ये जुमला समझ में आ गया मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है। अली आया या जो सकीना ने कहा करबला के मैदान में कयामत आ गई। अली आया और कहा सकीना क्या दादा से नाराज हो, सकीना क्या दादा से नाराज हो। या 4 साल की बतूल ने हाथ जोड़े और कहा दादा